وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم بتا کر تو جاتے۔ عباس بھائی شکوہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، ارے حفیظ سے کہا تھا کہ سب کو بتا دے، اس نے نہیں بتایا۔ لطیف بھائی نے حیرانی سے کہا تو عباس بھائی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ حفیظ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ عباس بھائی نے خفگی سے پوچھا۔ مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ بھائی میں بھول گیا تھا، ویسے بھی کچھ دنوں سے میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ میں نے مزید شرمندہ ہونے سے بچنے کے لیے بہانہ بنایا۔ عباس بھائی تو خاموش ہو گئے، لیکن لطیف بھائی کے سوالات نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ کسی ڈاکٹر کو دکھایا کہ نہیں؟ میں کام کا بہانہ کر کے اٹھ گیا۔ دوسرے روز میں نے سب کام جلدی سے نمٹائے۔ دوپہر کا کھانا کھا کر باغ میں چلا آیا۔ وہ مجھ سے پہلے ہی وہاں موجود تھی۔ میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرائی نہیں بلکہ ہنسنے لگی۔ اس کی سریلی ہنسی میرے کانوں میں رس گھولنے لگی۔ آپ مجھے دیکھ کر ہنس کیوں رہی ہیں؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس ہنستی رہی۔ مجھے خود پہ بے حد غصہ آنے لگا۔ خواہ مخواہ اس کے ساتھ فری ہو رہا ہوں، جبکہ وہ میرا مذاق اڑا رہی ہے۔ یہ سوچ کر میں واپسی کے لیے مڑا۔ شہزادے، اس نے میٹھی آواز میں مجھے پکارا۔ محترمہ، میرا نام حفیظ ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے سامنے آ گیا۔ اچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ چاندنی۔ اس نے کس قدر خوبصورت نام بتایا تھا۔ پھر ہم دونوں شام تک باتیں کرتے رہے۔ اس نے کہا کہ وہ شہر کے اس پار رہتی ہے۔ میں ہنستا مسکراتا گھر کو لوٹا۔ مارے خوشی کے کھانا بھی کم کھایا۔ اب ہم ہر روز شام کو ملتے، باتیں کرتے اور چلے جاتے۔ اب وہ پر اسرار واقعات بھی بند ہو گئے تھے، جیسا کہ ان کے مویشی خود بخود کھل جاتے یا گھر کی چیزیں غائب ہو جاتی، نہ ہی وہ ڈرونا خواب آتا۔ میں پرسکون ہو گیا۔ گھر والوں سے میری خوشی چھپی نہ رہ سکی۔ سب نے کوشش بھی کی، لیکن میں نے سوائے شہزاد بھائی کے کسی کو نہ بتایا۔ بھائی نے سختی سے ہدایت کی کہ اسے اس کے گھر کا پتہ پوچھ کر بتاؤں تاکہ رشتہ لے جائیں۔ میں نے بھائی سے کہا کہ وہ فی الحال کسی سے ذکر نہ کریں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ کسی کو نہیں بتائیں گے۔ چاندنی، میں نے اسے آواز دی، پر وہ کہیں نہیں تھی۔ میں اندھیرا ہونے تک اس کا انتظار کرتا رہا، پھر تھک کر گھر لوٹ آیا۔ میں ہر روز باغ میں جاتا، اس کا انتظار کرتا۔ ایک دن جب میں تھک ہار کر جانے والا تھا کہ تبھی وہ آ گئی۔ کہاں تھی اتنے دن؟ میں نے ناراضگی سے پوچھا۔ معاف کر دو شہزادے، اس نے اپنے کان پکڑ لیے۔ وہ مجھے شہزادہ کہہ کر بلاتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، معاف کیا، مگر یہ بتا دو اتنے دن کیوں نہیں آئی؟ میں نے بڑی نرمی سے پوچھا۔ میری مجبوری تھی شہزادے، اس نے اداسی سے جواب دیا۔ کیسی مجبوری؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ سن شہزادے، اگر تجھے میری حقیقت کا علم ہو جائے تو کیا تو پھر بھی مجھ سے شادی کرے گا؟ اس نے آس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیسی حقیقت؟ کیا مجبوری؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ سب چھوڑو، پہلے وعدہ کرو مجھ سے ہر حال میں شادی کرو گے۔ اچھا وعدہ، میں نے اس سے یقین دلایا۔ اب بتاؤ تمہاری کون سی مجبوری تھی، اور وہ حقیقت وغیرہ کا کیا چکر ہے؟ میری مجبوری یہ ہے کہ میں صرف چاند کی انہی طریقوں تک آ سکتی ہوں۔ کیوں؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا۔ اس نے کچھ دیر توقف کیا، پھر بولی، میں انسان نہیں جن ذاتی ہوں۔ یہ الفاظ تھے، یا دھماکہ میرا سر چکرانے لگا۔ ہم انسانوں کی طرح آ جا نہیں سکتے، ہماری حد مقرر ہوتی ہے۔ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی، مگر میں تو جیسے سننے سمجھنے کی صلاحیت کھو سا بیٹھا تھا۔ میں کیسے چل کر آیا یہ تو میں ہی جانتا ہوں۔ وہ آوازیں دیتی رہ گئی۔ گھر پہنچتے ہی میں چارپائی پر ڈہ گیا۔ رات کو کھانے کے وقت سب دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، مگر میں نے نہیں کھولا۔ سب نے شہزاد بھائی کو پیغام بھیجا کہ حفیظ دروازہ نہیں کھول رہا۔ بھائی شہزاد آئے تو انہوں نے بھی دروازہ کھولنے کو کہا، مگر میں نے کہہ دیا کہ میرے سر میں درد ہے اور دروازہ نہیں کھولا۔ شہزاد بھائی میری طبیعت سے واقف تھے، اس لیے سب کو بے آرام کرنے سے منع کر دیا۔ 2-3 دن میں گھر سے باہر نہیں گیا، کلینک بھی جانا چھوڑ دیا۔ بھائی کو میرے نہ آنے سے بہت تکلیف ہو رہی تھی، کام کا بوجھ ان پر بڑھ گیا تھا۔ کچھ مریض تو ایسے ہوتے کہ جن کو دیکھنے کے لیے گاؤں سے باہر جانا پڑتا تھا۔ کیا بات ہے حفیظ، 3 دن سے کلینک پہ نہیں آ رہے ہو؟ شہزاد بھائی نے نرمی سے پوچھا۔ بس بھائی ایسے ہی، مجھ سے کوئی جواز نہ بن پڑا۔ کیا ہوا، کسی سے جھگڑا ہو گیا تمہارا؟ بظاہر تو انہوں نے سادگی سے پوچھا، مگر میں سمجھ گیا کہ بھائی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ کچھ نہیں بھائی، بس روٹین کی زندگی سے تھک گیا تھا، سوچا کچھ دن آرام کر لوں۔ میں نے بات گول مول کر دی۔ صبح میں کلینک پہ گیا، تقریباً 12 بجے کے قریب مجھے فرصت ملی۔ چائے پینے کو دل چاہا تو میں نے قدم ہوٹل کی جانب بڑھا دیے۔ مجھے لگا کوئی میرے پیچھے ہے۔
مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ میں ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ ہوٹل پہ سوائے چائے کے کچھ نہیں ملتا تھا۔ عام لفظوں میں اسے ڈھابا کہا جا سکتا ہے۔ چائے پی کر میں کلینک لوٹ آیا۔ ڈھابے اور کلینک کے بیچ میں چھوٹی سی نہر تھی۔ تھوڑی دیر بعد میری بھتیجی انمول مجھے لینے آ گئی۔ چاچا گھر چلو، بڑی امی نے بلایا ہے۔ میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ امی کو کوئی خاص کام نہ تھا، سودا ختم ہو گیا تھا۔ میں نے پیسے لیے اور سودا لینے کے لیے چلا گیا۔ گھر سے نکلا تو محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو چاندنی میرے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ میں نے بدحواس ہو کر بھاگنا شروع کر دیا۔ 5 منٹوں کا فاصلہ میں نے 1 منٹ میں طے کر لیا۔ وہ دکان میرے دوست سلمان کی تھی۔ اس نے مجھے ہانپتا دے کر پوچھا، کیا ہوا یار حفیظ، محلے کا کوئی کتا پیچھے پڑ گیا ہے کیا؟ نہیں، وہ میرے پیچھے ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑے گی، میں نے بکلاہٹ سے کہا۔ اچھا تو تمہارے پیچھے کوئی کتیا ہے؟ اس نے مجھے چھیڑا۔ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں اپنے حواس کھو بیٹھا اور میں نے اس کا گلا دبانا چاہا تو اس نے جان چھڑانے کے لیے مجھے دھکا دیا۔ میں دیوار سے جا ٹکرایا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو چارپائی پر پڑا تھا اور سر پر مجھے معمولی سی چوٹ آئی تھی۔ پھر بھی نہ جانے کیوں میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ میں درد کی شدت سے چلانے لگا۔ بھائی نے مجھے زبردستی نیند کا انجیکشن لگا کر سلا دیا۔ دیکھو شہزاد، مجھے حفیظ کی حرکتیں کچھ ٹھیک نہیں لگتی۔ امی نے فکر مندی سے شہزاد بھائی کو آگاہ کیا۔ شہزاد بھائی چپ رہے۔ امی آپ کو تو بس ذرا سی بات پہ وہم ہو جاتا ہے، عباس بھائی نے خفگی سے کہا۔ تو کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ شہزاد جانتے ہو حفیظ نے کل چھوٹی سی بات پہ انمول کو تھپڑ مار دیا اور آج سلمان سے جھگڑا کیا۔ آدھی رات کو اٹھ کر باہر چلا جاتا ہے، پہلے تو ایسا نہیں کرتا تھا۔ امی آپ فکر نہ کریں، میں اس سے پوچھوں گا۔ شہزاد بھائی نے انہیں یقین دلایا تو وہ مطمئن ہو کر چلی گئی۔ صبح کو بھائی آ کے، آج تو مجھے سچ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ شہزاد بھائی نے بظاہر نرمی سے پوچھا، مگر وہ خفا ضرور تھے۔ اپنی اس حرکت کی تفصیل اپنی چھوٹی بہن صفیہ نے مجھے دی تھی۔ میں خود حیران تھا، میں نے ایسا کیوں کیا تھا جبکہ مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ میں کل والے واقعے پر غور کر رہا تھا کہ شہزاد بھائی نے یہ سوال پوچھ کر مجھے مزید پریشان کر دیا۔ میں نے خاموش رہنے میں ہی بہتری سمجھی۔ بھائی نے کریدنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام ہو کر لوٹ کے جاتے وقت وہ خفا لگ رہے تھے۔ میں پہلے ہی پریشان تھا۔ بھائی کی ناراضگی نے مجھے مزید پریشان کر دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ 2-3 دن میں بستر پہ پڑا رہا۔ بالآخر مجھے سلمان سے معافی بھی تو مانگنی تھی۔ میں نے جب سلمان سے معافی مانگی وہ مجھ سے بہت ناراض تھا، مگر میرے ماضی کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے اس نے مجھے معاف کر دیا۔ مجھے بہت ہی سکون محسوس ہوا۔ میں واپس گھر آ رہا تھا کہ مجھے راستے میں ہمارا مزارہ نورا مل گیا اور کہا کہ مجھے باغ میں عباس بھائی بلا رہے ہیں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی چلا گیا۔ باغ میں آیا تو کوئی نہیں تھا۔ دیکھا کہ کوئی امرود کے درخت سے ٹیک لگائے کھڑا ہے۔ میرا دل کسی انجانے خوف کی وجہ سے دھڑکنے لگا۔ کون ہے؟ میں اسے آوازیں دینے لگا۔ جو منظر مجھے نظر آیا اسے دیکھ کر مجھ پہ ساختہ طاری ہو گیا۔ چاندنی اپنا مخصوص لباس پہنے میرے قریب آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے بھاگنا چاہا مگر کسی پر اسرار قوت نے میرے پاؤں جکڑ لیے۔ اس نے مسکرا کر ایک نگاہ میری جانب ڈالی اور چل پڑی۔ میں بے اختیار اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میرے بس میں کچھ نہیں تھا۔ جدھر جدھر وہ لے گئی میں چلتا گیا۔ وہ راستے تھے یا بھول بھلیاں، ہمارے گاؤں میں تو ایسا کوئی بھی راستہ نہ تھا۔ وہ ایک جگہ مجھے لے گئی۔ یہ میرا گھر ہے، چاندنی نے مجھے بتایا۔ میں کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا مگر ہونٹ ہلتے ہی نہیں تھے۔ اچانک ایک خوفناک شکل والا جن میرے قریب آیا۔ میں ڈر گیا۔ چاندنی اور وہ جھگڑنے لگے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک وہ غائب ہو گیا۔ چاندنی میرے قریب آئی اور کہنے لگی، شہزادے تمہاری وجہ سے میں نے اپنے گھر والوں سے جھگڑا کیا اور برادری والوں کی ناراضگی مول لی۔ اب مجھے مایوس نہ کرنا۔ پھر ایک دم ہی یہ کیفیت ختم ہو گئی اور جیسے میں آزاد ہو گیا۔ میں نے بھاگنا شروع کیا پیچھے مڑے بنا۔ جیسے پیچھے مڑوں گا تو پتھر کا ہو جاؤں گا۔ سورج غروب ہو گیا تھا۔ اندھیرا چاروں طرف پھیل گیا تھا۔ جانے کتنی دیر تک میں دوڑتا رہا۔ کیسے گھر پہنچا اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہوگا۔ گھر پہنچ کر میں چارپائی پر دھڑم کر کے گرا، اپنے آپ کو پھینک دیا۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو گئی تھی۔ میں کافی دیر دم سادے پڑا رہا۔ مجھ میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ اٹھ کر پانی پیتا۔ کافی دیر بعد بھابھی مننے کی فیڈر لینے کے لیے کمرے میں آئی۔ مجھے اس حال میں پڑا دیکھ کر فکر مند ہو گئی۔
کیا ہوا ہے بھائی، ایسے کیوں پڑے ہو؟ بھابھی کے لہجے میں فکر یاد تھی۔ میں نے انہیں جواب نہیں دیا۔ میرا جواب نہ پا کر بھابھی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد امی کے ساتھ واپس آئی۔ کیا ہوا ہے حفیظ؟ امی نے پریشان کن لہجے میں پوچھا۔ دوپہر کے کھانے پر بھی نہیں آئے؟ سارا دن عباس اور لطیف تمہیں ڈھونڈتے رہے، اب بھی دوسرے گاؤں گئے ہوئے ہیں، کہیں تم وہاں نہ چلے گئے ہوں؟ بیٹا تم اب بچے نہیں رہے ہو، اور کسی کا نہیں تو کم سے کم میرا ہی خیال کر لیا کرو۔ نہ جانے کیسے کیسے خول دل میں اٹھ رہے تھے۔ امی روحانسی سی ہو گئی، لیکن میں خاموش پڑا رہا۔ باری باری سب نے مجھے ڈانٹا، پیار سے سمجھا کر پوچھا، مگر میں بے حس و حرکت پڑا رہا۔ ایک شہزاد بھائی نہیں آئے تھے؟ کیوں نہیں آئے تھے یہ اس وقت میں سوچنے کے قابل نہ تھا۔ وہ رات میں نے آنکھوں میں کاٹ دی۔ ذرا سی بات پہ چونک جاتا، ہلکی سی آہٹ پہ ڈر جاتا۔ ایک تو محبت میں ناکامی، دوسرے خوفناک واقعات نے میرے اعصاب شل کر دیے تھے۔ صبح صادق کا اجالا نمودار ہونے کو تھا۔ امی نماز پڑھ کر اٹھ چکی تھی۔ میں بلا ارادہ باورچی خانے میں چلا آیا۔ دروازے پر رک کر میں امی کو دیکھتا رہا۔ ارے حفیظ بیٹا، اتنی جلدی اٹھ گئے؟ اچھا چلو اندر آ کر بیٹھو، امی نے پیار سے کہا۔ میں خاموشی سے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ چائے پیو گے؟ امی کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا میرے لیے۔ میں خود کو ان کا مجرم سمجھنے لگا تھا۔ ان کو میری ذات سے کبھی کوئی خوشی حاصل نہیں ہوئی تھی، اوپر سے میں ان کے لیے اور پریشانیاں کھڑی کر رہا ہوں۔ میں آستگی سے اٹھا اور ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ کیا ہوا حفیظ؟ امی نے پیار سے میرا سر سہلایا۔ میں نے امی کا ہاتھ چوما اور پھر کسی بچے کی طرح بلک بلک کر رونے لگا اور ان سے معافیاں مانگنے لگا۔ چل اٹھ میرے بچے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ امی مجھے سہارا دے کر اندر لے آئی۔ تم یہاں آرام کرو، میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ امی ماتھے پر بوسہ دے کر چلی گئی۔ میرے دل کا غبار کافی حد تک چھٹ چکا تھا۔ میں آہستہ سے چارپائی پر لیٹ گیا۔ ان سے معافی مانگنے کے بعد خود کو بے حد ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا تھا۔ امی ناشتہ دے کر چلی گئی۔ کل سے کچھ نہیں کھایا تھا، پھر بھی بھوک نہیں تھی۔ میں نے 2-4 نوالے زہر مار کر لیے۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح آیا اور پھر میں کچھ سوچ کر کھیتوں پر چلا گیا۔ نورا جانوروں کے لیے گھاس کاٹ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے پوچھوں۔ کافی دیر تک میں حیرانگی کا شکار ہو کر دیکھتا رہا۔ سلام حفیظ بھائی، نورے نے دور سے چلا کر سلام کیا۔ میں اس کے قریب چلا آیا۔ کیسے ہو نورے؟ میں نے بے مقصد بات شروع کرنے کے لیے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، نورے نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا نورے، یہ تو بتاؤ، تم کل باغ کی طرف گئے تھے، میں نے اسے خریدا۔